کہ دوست و دشمن کے لیے ایک ہی باٹ اور ترازو. ہم تو کہتے ہیں میں تو ایسا مزہ چکھاؤں گی نا کہ لگ پتہ جائے گا. میڈیا بھی ہمارا جو کچھ دکھا رہا ہے ڈراموں میں ادھر ادھر، مجھے تو کسی میں بھی کوئی what do you call it اخلاقی کوئی رہنمائی یا نصیحت نظر نہیں آتی کہ لڑکے اور لڑکی میں فرق کیا جاتا ہے، لڑکوں لڑکوں میں فرق کیا جاتا ہے، لڑکی لڑکی میں فرق کیا جاتا ہے. میم میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عدل کی صفت اور تقوی کی ہدایت کرتا ہے، آپ ہمیں کسی آیت کی مثال سے سمجھا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط فلا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہو، انصاف کی گواہی دینے والے بنو. کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ. عدل کرو، یہ تقویٰ سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. تو جناب تدبر القرآن میں اصلاحی صاحب کیا کہتے ہیں کہ میثاق شریعت کی ذمہ داری امت مسلمہ پر ڈالی گئی. کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط جو ابھی ہم نے پڑھا، اور تھوڑے تھوڑے سے الفاظ کے چینج کے ساتھ سورہ نساء کی آیت نمبر 35 میں بھی یہ بات آ چکی ہے اور ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں. تو یہ ایز اے کلیکٹیو جو ہے نا وہ رسپانسبلٹی ہے، اجتماعی ذمہ داری ہے اس وعدے کی مسلمانوں پر بحیثیت امت مسلمہ کہ وہ حق، سچائی، عدل، انصاف، حق و عدل کے علمبردار بنے، خود اپنے اندر اس کو قائم کریں اور اس کی شہادت دنیا کے سامنے دیں. ٹھیک ہے، اور یہ پہلے بھی ہماری پچھلی آیت آ چکی ہے کہ دشمنی اگر کسی قوم سے تو پھر اس وقت جو ہے نا اس سے بدلہ لینے کی کوشش نہ کریں، صرف غصے نکالنے کے لیے، تو عدل کے راستے کو نہ چھوڑیں. تو دوستوں اور دشمنوں کے لیے ایک ہی باٹ اور ایک ہی ترازو ہو. اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، یہی عدل تقوی سے اقرب ہے. یعنی تقوی جو تمام دین و شریعت کی روح اور اہل ایمان کہ ہر قول و فعل کی بھی جڑ ہے، اس کے لیے کسوٹی بھی ہے. اب دیکھیے اتنی بڑی بڑی باتیں قرآن میں آ رہی ہیں اور میں کر بھی رہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق دے، کہ دوست و دشمن کے لیے ایک ہی باٹ اور ترازو. آئیے ہم مل کر اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں، ہمارا کیا طرز عمل ہے، ہم کیا کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں میں تو ایسا مزہ چکھاؤں گی نا کہ لگ پتہ جائے گا. جی تو یہ قرآن اور حدیث کے معاملے میں نہیں ہے. کچھ نہیں ہو تو بیک بائٹنگ ہی کرتے رہتے ہیں، کچھ نہیں تو سازشیں چلتی رہتی ہیں. تو یہ ہے کہ یہ جو میڈیا بھی ہمارا جو کچھ دکھا رہا ہے ڈراموں میں ادھر ادھر، مجھے تو کسی میں بھی کوئی what do you call it اخلاقی کوئی رہنمائی یا نصیحت نظر نہیں آتی. جو کچھ دکھایا جا رہا ہے میں تو اس کو برملا کہوں گی. تو اس سے کیا ہوگا، مطلب کیا برین واشنگ کیا کر رہے ہیں لوگوں کے، ہمیں پتہ ہی ہے کیا کچھ ہو رہا ہے نا. تفسیر ابن کثیر حدیث بخاری مسلم، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے باپ نے مجھے ایک عطیہ دے رکھا تھا، یعنی تحفہ. میری ماں عمرہ بنت رواحہ نے کہا میں تو اس وقت مطمئن نہیں ہونے لگی جب تک تم اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لو. میرے باپ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا کہ کیا تم نے اپنی دوسری اولاد کو بھی ایسے ہی عطیہ دیا؟ عطیہ مینز گفٹ. جواب دیا کہ نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں عدل کیا کرو. جاؤ، میں کسی ظلم پر گواہ نہیں بنتا. چنانچہ میرے باپ نے وہ صدقہ لوٹا لیا. تو یہی باتیں جو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے دیکھی نا کہ یہی تقویٰ سے زیادہ قریب ہے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں پوری دنیا میں یہ انفیکٹ
کہ لڑکے اور لڑکی میں فرق کیا جاتا ہے، لڑکوں میں فرق کیا جاتا ہے، لڑکی میں فرق کیا جاتا ہے، وراثت میں فرق کیے جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ ہر جگہ ایسا ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے بہرحال نا. تو یہ ہمیں کتنی اچھی وضاحت ادھر پہ نظر آ رہی ہے کہ اولاد میں جان بوجھ کے فرق نہ کرو. تو جناب ٹیک ہوم میسج کیا ہوا کہ اسلام زبان سے گواہی، ایمان عمل سے گواہی اور عہد کی پاسداری ہے. عدل انصاف کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ، چاہے دوست ہو یا دشمن، تقویٰ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے. اور یہاں پہ یہ انہی اوامر کا بیان ہے. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور